الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلامه المجيد والفرقانه الحميد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا اور ہم نے آپ پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ اب ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد دیکھتا ہے تو بڑے سے بڑا مسئلہ ہو یا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو، ہر مسئلہ شریعت کی کتابوں میں بندے کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ فرائض ڈھونڈنا چاہتے ہیں، حج کے، زکوٰۃ کے، نماز کے، روزے کے، تو یہ سارے فرائض و واجبات یہ بھی نبی علیہ السلام نے اس امت کو بتا دیے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے اس امت کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ اب ایک آدمی جب قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتا ہے تو اسے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جس اسلام مذہب کو آپ مانتے ہیں وہ کامل اور مکمل مذہب ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فتنے سر اٹھائیں، ایسے فتنے جو دین کے خلاف ہوں وہ تو ممکن ہے، لیکن ایسا سوال نہیں ہو سکتا کہ دین میں کوئی کمی بیشی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں بتایا گیا دین کے 4 شعبے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ پہلا شعبہ ہے کہ دین کی دعوت دینا۔ یتلو پڑھتا ہے ان پر آیات کو، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کا علم سکھانا۔ والحکمت، اور حکمت الہ کلمت اللہ،
اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنا آپ لگا دینا۔ ایک بندہ جب تاریخ کی کتابوں کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہے، تو بندے کو پتہ چلتا ہے نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد نئے نئے فتنے اس امت میں پیدا ہوئے۔ جیسے نبی علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو ایک کافر کھڑا ہوا، پہلے وہ کہتا تھا نبی علیہ السلام دیہات کا نبی ہے، میں شہر کا نبی ہوں۔ جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو کہنے لگے اب مسلمانوں کے پیغمبر فوت ہو گئے، اب میں نیا نبی بن کر کھڑا ہو جاؤں گا، یعنی ختم نبوت کا انکار کر دیا، ایک فتنہ پیدا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ لیکن علماء نے کتابوں میں لکھا بعض فتنے بڑے ہی بڑے اور برے تھے۔ مثال کے طور پر فرماتے ہیں ایک وقت تھا ایسے حکمران اور بادشاہ مسلمانوں کو ملتے تھے کہ مسلمانوں کے ایک بادشاہ تھے سلطان التمش۔ اس وقت ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا بختیار کاکی۔ اب تاریخ والا بتانا چاہتا ہے اس وقت کے علماء کیسے ہوتے تھے، اس وقت کے بادشاہ کیسے ہوتے تھے۔ تو فرمایا جب حضرت بختیار کاکی فوت ہو گئے، وہ ایک اللہ والے تھے، تو انہوں نے ایک وصیت لکھی تھی۔ جب ان کا جنازہ لایا گیا تو لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا کہ جب کوئی آدمی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو 4 شرطیں اس آدمی میں ہونا ضروری ہیں۔ پہلی شرط انہوں نے یہ لگائی کہ جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا جس کی کبھی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی ہو۔ آج ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن تکبیر اولیٰ کہتے ہیں، جیسے ہی امام اللہ اکبر کہتا ہے مقتدی بھی ساتھ نیت باندھ لیتا ہے، اسے تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ لیکن ہم نماز میں کمی بیشی میں لگے رہتے ہیں، دنیا کے معاملات میں لگے رہتے ہیں، ڈھیلے پن میں لگے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ پہلی شرط تو یہ کہ وہ آدمی نماز جنازہ پڑھائے جس کی کبھی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہوئی ہو۔ دوسری شرط مسلمانوں کے سامنے بیان کی گئی کہ وہ آدمی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے جس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اس نے ساری زندگی تہجد نہ چھوڑے ہوں۔ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں تہجد کی نماز ایسی نماز ہے کہ جب بندہ تہجد پڑھتا ہے پھر اللہ کے سامنے جو بھی سوال کرتا ہے اللہ ضرور اس سوال کو قبول کرتے ہیں، اس بندے کی حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ تیسری شرط مرنے والے نے یہ لکھ دی کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی عصر کی 4 سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں۔ آج ہم مسلمانوں کو یہ تو پتہ ہے صبح کی نماز سے پہلے 2 سنتیں ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ہیں، بعد میں 2 سنتیں ہیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں ہیں، پھر عشاء کی سنتوں کے بارے میں پتہ ہے۔ لیکن احادیث کو پڑھا جاتا ہے تو یوں ملتا ہے عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھنا،
عشاء کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھنا ان کا بڑا درجہ ہے ایک مسلمان نمازی کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں مرنے والے نے ایک شاد یہ لکھی کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑی ہو۔ اب مؤرخین لکھتے ہیں جنازہ سامنے پڑا ہے، کوئی آدمی آگے نہیں بڑھتا، پھر ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے جنازہ پڑھا دیا اور کہنے لگا یہ 4 شرطیں میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا تو اس وقت کا بادشاہ تھا جس نے جنازہ پڑھایا۔ اب ایک مسلمان جب ان باتوں کو دیکھتا ہے، ان فتنوں کو دیکھتا ہے، ایک وقت تھا ایک ہندوستان پر بادشاہ تھا، اس نے کچھ ایسے علماء کو خریدا جو دین کو بیچنے والے تھے، جنہیں عالم کہنا اور یوں کہہ دینا کہ وہ عالم ہے۔ عالم تو اسے کہتے ہیں جو ہر آدمی کو سچی بات بتلا دے، ایسا آدمی جو لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کرتا ہے ڈر کی وجہ سے، تو ایسے آدمی کو عالم سو کہا جاتا ہے۔ یعنی جس کے لیے دنیا تو اگرچہ آسان بن ہی گئی، لیکن آخرت کے اندر ایسے عالم کو زبان سے پکڑ کر کھینچ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس وقت ان علماء نے یہ فتویٰ دیا بادشاہ کو تعظیمی سجدہ بھی جائز ہے، خنزیر کا کھانا بھی جائز ہے اور شراب کا پینا بھی جائز ہے۔ اب جب یہ فتویٰ لوگوں میں آیا تو کچھ ایسے علماء حق تھے جنہوں نے ان کی مخالفت کی۔ انہوں نے بتایا سجدہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اب انہوں نے بتایا قرآن کریم کا جب حکم ہے شراب کے حرام ہونے کا، قرآن کریم کا حکم ہے خنزیر کے مردار ہونے کا، تو اب شریعت میں اسے حلال نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں حضرت مجدد الفسانی اس معاملے کے خلاف کھڑے ہوئے اور ان کی وجہ سے یہ فتنہ دب گیا۔ اب ایک بندہ، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تو ایک بندہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد سوچتا ہے اگرچہ دین مکمل ہو گیا، لیکن اسے بتایا جاتا ہے ہر دور میں ایک فتنہ کھڑا ہوگا جو دین کو نقصان پہنچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل کی جسے سورہ کہف کہتے ہیں۔ کہف کا مطلب ہوتا ہے ڈھال۔ ایک آدمی کو کوئی دوسرا آدمی پتھر مارتا ہے، سامنے سے یہ آدمی کسی چیز کے ساتھ پتھر کو روک لیتا ہے، تو جس چیز کی وجہ سے پتھر کو روکا گیا اسے عربی کے الفاظ میں کہف کہتے ہیں۔ اور اصحاب کہف کا ذکر آتا ہے جو اپنا دین بچانے کے لیے ایک غار میں چلے گئے، تو یہ غار ان لوگوں کے لیے کہف بن گیا ان کے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اب جب سورہ کہف کو نازل کیا گیا تو سورہ کہف کی تفسیر کرنے والوں نے لکھا کہ اس وقت بھی دنیا میں ایسے کہف ہیں جن کی وجہ سے ایمان بچ جاتا ہے۔ پھر علماء لکھتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا کہف وہ مکہ اور مدینہ ہے، کہ یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دنیا میں دجال آئے گا تو ساری دنیا میں پھرے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں یہ دجال داخل نہ ہو سکے گا۔ تو فرمایا ایمان بچانے کے لیے پہلا کہف وہ مکہ اور مدینہ ہے۔ پھر لوگوں کو اس دور میں علماء نے بتایا دوسرا بڑا کہف وہ مدارس ہیں، کہ مدارس علماء کو پیدا کرتے ہیں، علماء کو مسجدوں میں بھیجتے ہیں لوگوں کو دین کو بچانے کے لیے۔
تو آج ایک عالم جب کسی مسجد میں امام ہوتا ہے تو عالم کی وجہ سے لوگوں کے عقائد بھی ٹھیک ہوتے ہیں، ایمانیات بھی ٹھیک ہوتے ہیں، یعنی وہ مسائل پوچھ کر اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تیسرا کام فرمایا اس دور میں خانقاہیں ہیں، کوئی اللہ والا ہو، کوئی نیک آدمی ہو، لوگ اس کے پاس جائیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، بار بار اس خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ اور چوتھا بڑا کام اس دور میں علماء لکھتے ہیں وہ تبلیغی جماعت ہے۔ آج ہماری مسجد میں جب تبلیغ والے آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ تبلیغ والے مسجد پر بوجھ ہیں، گرمیوں کا موسم ہو تبلیغ والے آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں انہوں نے پنکھے چلائے، بجلی ضائع کی، سردیوں میں آتے ہیں یہ ہیٹر چلاتے ہیں، گرم پانی چلاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں انہوں نے اسراف کیا، برا کام کیا۔ حالانکہ تبلیغی جماعت اس لیے آتی ہے کسی مسجد میں کہ لوگوں کے عقائد صحیح ہوں، لوگوں کے اعمال صحیح ہوں، لوگ نماز 60 سال پڑھتے رہے، اس آدمی کی نماز ٹھیک نہیں تھی، تبلیغ والے نے نماز ٹھیک کرا دی۔ آج اس معاشرے کا ناصور یہ ہے جب ہماری مسجدوں میں تبلیغی جماعت والے آتے ہیں، ایک تو یہ ہے ہم ان کے پاس بیٹھتے نہیں، چلو ہر آدمی کی اپنی مجبوری ہے، ہر آدمی کا اپنا ایمان ہے، لیکن جب کسی مسجد میں تبلیغ والے آتے ہیں مسجد والوں پر لازم ہوتا ہے ان کے ساتھ تعاون کرنا، انہیں ہر قسم کی سہولت دینا۔ کیوں؟ یہ تبلیغ والے گھر چھوڑ کر آئے، ان کی بھی ہمارے جیسے گھر ہیں، ان کی بھی ہمارے جیسے بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی یہ کھیت ہیں، دکانیں ہیں، معاملات ہیں۔ جب وہ اللہ کے لیے سارا چھوڑ کر آتے ہیں، کس لیے؟ خود بھی دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ہم کو بھی دین سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اب اگر چلو سارے معاملات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، صرف اتنا بندہ سوچ لے کہ جب کہیں باہر سے ایک بندہ ہمارے پاس آتا ہے ہم اسے چائے پیش کرتے ہیں، ہم اسے کھانا پیش کرتے ہیں، یہ سمجھ کر یہ مہمان ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے وہ ہمارا مہمان ہوتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے، لیکن جب تبلیغ والے آتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ہم انہیں بوجھ سمجھ لیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے ہیں کہ انہیں بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم اس مسجد والوں پر بوجھ ہیں، ان مسلمانوں پر بوجھ ہیں۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے اس دور کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدارس میں جاتے ہیں تو دین سیکھتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کام اس امت کو ملا کہ ایک تبلیغی جماعت جب آ گئی انہوں نے ہمارا کلمہ صحیح کرا دیا، ہماری نماز ٹھیک کرا دی۔ ایسا بھی ہوتا ہے ایک آدمی ساری زندگی نماز پڑھتا رہتا ہے اور جب وہ عشاء کی وتر پڑھتا ہے اسے دعائے قنوت تک نہیں آتی، اللہم انا بھی یاد نہیں ہوتا، لیکن وہ پھر بھی ان تبلیغ والوں سے بھاگتا ہے۔ اب ایک تو یہ ہے ان کے ساتھ جانا، ایک تو یہ ہے ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ تو ہر مسلمان کا اپنا ذمہ داری اور مجبوری ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ جب جماعت ہمارے پاس آئے ان کا اکرام کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ ہم یہ سمجھ لیں یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اب ایک مسلمان جب اس فتنے کے دور میں آیا، جب وہ مکے کو نہیں جا سکتا، جب وہ مدینے کو نہیں جا سکتا جو بڑے کعبے ہیں، ایک مسلمان اس دور میں آیا جب وہ کسی خانقاہ کو نہیں جا سکتا، وہ کسی مدرسے کو جا نہیں سکتا، تو اب علماء لکھتے ہیں اس کے لیے سب سے بڑا کام جو اس کے ایمان کو بچانے والا ہے اس دور میں تبلیغی جماعت ہے، جس کی وجہ سے ایک بوڑھا بھی ایمان بچاتا ہے، ایک جوان بھی ایمان بچاتا ہے۔ شرم کی وجہ سے مدرسے نہیں جا سکتے،
تبلیغ میں 3 دن لگا کر اپنا ایمان کامل کر لیتا ہے، اپنے اعمال صحیح کر لیتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے اس دور کے اندر جب فتنوں کا دور ہے تو ان تمام کے ساتھ محبت کرے، چاہے وہ مکہ اور مدینہ ہو، چاہے وہ خانقاہ ہو، چاہے وہ مدارس ہو یا تبلیغی جماعت ہو، ان کے ساتھ جتنی زیادہ محبت کرے گا اتنی ہی زیادہ ایمان کے اندر تقوی اور خوشگواری اس بندے کو محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔